اب بات کرتے ہیں کچھ دانتوں کی حفاظت کی، اور دانتوں کی حفاظت کے لیے ظاہر ہے ہم جاتے ہیں دندان ساز کے پاس، ڈینٹسٹ کے پاس، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن اکثر اوقات ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے جس طریقے سے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں ویسے عطائی دندان ساز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ جو کہ جعلی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جعلی ڈینٹسٹ ہوتے ہیں۔ اب جعلی ڈینٹسٹ کیا کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے جعلی ڈینٹسٹ کو پہچانا جا سکتا ہے، اس حوالے سے حکومت کو کرنا کیا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی طارق اکبر صاحب جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں، اور آج ہمیں وہ اس حوالے سے گائیڈ کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ جی، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا آخری مرتبہ واسطہ یا یوں کہہ لیجئے کہ انکاؤنٹر آپ نے کب کیا تھا جعلی جو دندان ساز ہوتے ہیں، جو عطائی دندان ساز ہوتے ہیں، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ جی بس میرا بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں لوور دیر سے، تو سیٹرڈے سنڈے میں وہاں پہ کلینک کرتا ہوں، باقی میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں۔ تو لاسٹ سنڈے کو جب میں گیا تو میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، تقریباً بچی تھی کوئی 13 سال کی، تو ان کی اس نے پرماننٹ دانت نکالے کے تھے، دودھ کی دانت تھے، تو جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا نہیں تو پرماننٹ دانت تھی، تو بھائی کہتے نہیں وہ فلاں بندے نے نکالا ہے کہ اس کی یہ دوسرے دانت آئیں گے۔ جب میں نے ایکس رے کی تو 12 سال میں اس بیچارے کی دانت اس نے نکالے تھے، تو پھر میری شام کو ایسے جا کے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا ایٹ لیسٹ کم از کم بچوں کے ساتھ یہ نہ کریں، اگر نہیں آتا تو ایٹ لیسٹ ایک ڈینٹسٹ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا کریے، تو اس کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ تو لاسٹ ملاقات میری لاسٹ سنڈے۔ تو مطلب جب آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھئی تم نے کیا کیا ہے، تو اس کا کیا رسپانس تھا؟ کچھ بھی نہیں، بس سر نہیں یہ تو آئیں گے کیونکہ کویکس تو ہم سے بڑے ڈاکٹر ہیں نا، وہ اپنی غلطی تو ایکسیپٹ کرتے نہیں ہیں۔ اوکے، اچھا، اب ظاہر ہے یہ تو آپ نے ایک بچی کا واقعہ سنایا جو کہ آپ کے پاس آئی تھی ایک عطائی ڈاکٹر سے، عطائی دندان ساز سے متاثر ہو کر، اور کس طرح کے ایسے واقعات ہیں جو کہ آپ کے سامنے آئے، وہ تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تو ان کو ذرا سیویرٹی کا اندازہ ہوگا۔ بالکل جی، ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی آئے جو بالکل یہاں پر جب ہم نیچے لوور جو مولرز ہمارے ہوتے ہیں مینڈیبل کی، اس کی دانت جب ہم نکال دیتے تو ہم انجیکشن لگاتے ہیں۔ انجیکشن ہمیں ایک اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے کہ کون سی جگہ پہ، کیونکہ یہاں پر نرز وغیرہ جاتے ہیں۔ ایسے ہمارے پاس پیشنٹ آئے جن کو اس نے غلط جگہ پہ انجیکشن لگائے، تو فارایور وہ لوگ ہے جو منہ ہے وہ ٹیڑھا ہو گئے، پیرالیسس جس کو کہتے ہیں۔ بہت سے ایکسیڈنٹ آئی ہے، کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دو پیشنٹ جس کو میں پرسنلی جاتا ہوں بیچارے 2 سال ہو گئے غلط جگہ پہ انجیکشن لگانے سے، ان کا ہمیشہ کے لیے ان کا جو منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ بھی آئے جس کا پورا اپر کا جو کارٹیکل پلیٹ ہے وہ زور لگا کے پوری جو ہڈی ایک سائڈ کی وہ بھی ٹوٹی، ایسے پیشنٹس آئے۔ ایسے پیشنٹس بھی آئے کہ جب وہ دانت نکال دے تو یہاں پر ہمارے سائنس ہوتے جہاں پر ہم مطلب بات کرتے جو تو یہاں تک کہ انسٹرومنٹ سائنسز میں ان لوگوں سے ٹوٹ گئے اور سائنسز اس نے وہ کیا نا، تو یہ تو بہت ریگولر آتے۔ جب بھی اس طرح کے کیسز آ جائیں ہم پوچھتے کہاں سے کیا ہے، تو کہتے فلاں جگہ پہ، ہمیں سمجھ آ جاتے، کیونکہ وہ لوگ تو صرف زور لگاتے اور دیکھ کے باقی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نرس کیا ہے، اناٹمی کیا ہے، تو بس ان لوگوں نے زور کی بجائے وہ چیزیں کرنے۔ تو بہت سے پیشنٹس ہمارے پاس ریگولر آتے جو بڑے سیریس حالت میں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہ جعلی جو دندان ساز ہیں، اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو معاشرے میں کتنے ایسے ڈاکٹرز ہوں گے جو کہ جعلی ہوں گے، اور کیا وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ کیا امپیکٹ ہے جو کہ ان کا ہوتا ہے ہمارے معاشرے پر؟ جی اویس بھائی، جس طرح آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو اس ٹائم پاکستان میں تقریباً 40,000 پلس کویکس جو ہے نا وہ مختلف، جن کی یہ ہے کہ وہ تھوڑا رجسٹر تو نہیں ہے لیکن ان کی ہے، ان سے زیادہ ہے لیکن کم نہیں ہے۔ بیسیکلی اگر میں مثال لے تو ہماری لوور دیر میں تقریباً مور دین 80 کویکس ہے صرف لوور دیر میں، اور ڈینٹسٹ مشکل سے ہمارے کوئی 20-25 ہوں گے۔ اس ٹائم پاکستان میں جو ڈینٹسٹ کی تعداد ہے وہ تقریباً 30,000 ہے، 30,000 سے آگے پیچھے، لیکن جو کویکس ہے وہ 40,000 پلس ہے، تو کویکس کی تعداد ہم سے زیادہ ہے آج کل، زیادہ ہے۔ اوکے، تو اس کا مطلب ہے لوگ ظاہر ہے پھر زیادہ ہتھے چڑھ سکتے ہیں ان کے، تو یہ کس طرح کا علاج کرتے ہیں کہ جس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے؟ بیسیکلی اصل میں ڈینٹل کویکس یہ ہوتا ہے کہ نان کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ ڈینٹسٹ کے ساتھ اسسٹ کر کے ان سے سیکھ کر کے اس کو لگتا ہے کہ بس جو ہم نے دیکھ لی ڈینٹسٹری ہے، اس کے بعد ان کو یہ پتہ نہیں ہو جاتا کہ ہم جو کرتے ہیں اس میں مطلب نرس سپلائی ہوتی ہے، بلڈ سپلائی ہوتی ہے، بڑی چیزیں ہوتی ہے نا، تو یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ بس یہاں پر آپ نے فلنگ لے لی، یہاں پہ چپکا دیا اور دان کو زور لگا کے نکال لیا نا، اس طرح۔ تو زیادہ تر یہ لوگ ایکسٹریکشن کرتے اور اس طرح کے کیسز پھر ہمارے پاس آتے ہیں، تو کسی کی یہاں سے ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے، کسی کا غلط دان نکالا ہوتا ہے، جس طرح میں نے بتایا نا کہ بچے کی 11 سال کے بچے کی، تو یہ زیادہ تر یہ ایکسٹریکشن وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ لوگ زیادہ تر اگر کسی کے دان نہیں ہے تو کہتے جی اس کو نکال لیں، میں آپ کو نئی دانت لگوا دوں گا،
بس دانت نکال لیے سائڈ سے 2 دانتوں کو ٹریم کر کے جی نیا برج لگائے. ظاہر سی بات ہے مہینہ تو پیشنٹ خوش ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب اس کو انفیکشن وغیرہ ہوتے تو اس کو سمجھ آتی کہ میں نے غلط کیا ہے. صحیح, یعنی بنیادی جو کام یہ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی دانت نکال دیں گے آپ کا اور نیا دانت لگا دیں گے, ان چیزوں پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب ان کے جو کلینکس ہوتے ہیں یا جہاں پر یہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو دیکھ کر کیا ایک شخص اندازہ لگا سکتا ہے, ایک عام آدمی پہچان سکتا ہے جو زیادہ علم نہیں رکھتا ہے, وہ کیا یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ادھر معاملہ گڑبڑ ہے, ادھر نہیں جانا چاہیے؟ ہاں, ابھی تو خیر تھوڑا سی اویئرنیس آ گئی, پہلے بالکل نہیں تھا. میرے خیال میں اگر پیشنٹ جائے تو ان کا حق ہے کہ وہ بالکل آپ پوچھ لیں. پہلے تو ہمارا مسئلہ ہے کہ اس میں کچھ ہمارے ڈینٹسٹ کی بھی غلطی ہے. آج کل ہمارے ڈینٹسٹ نے کویک کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا لائسنس آپ کو دیں گے, آپ ہمارا نام استعمال کریں, اور کہ جس طرح بہت ہوتے ہیں ہمارے بہت سی کولیگز ہیں جن کو لائسنس دیتے مہینے کے پیسے آتے اور خود نہیں ہوتے, تو باہر بورڈ لگا ہوتے فلاں ڈاکٹر BDS CPS وغیرہ, تو لوگ بیچارے سمجھتے کہ وہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں, لیکن جب وہ جاتے ہیں تو ادھر جی بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے تو پیشنٹ پوچھتے بھی نہیں ہے تو وہ کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پیشنٹ اگر کسی کو نہیں جانتے, ویسے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جاننے والا ڈینٹسٹ ہو, کوئی جانتے کسی ریفرنس سے جہاں پہ جاب کرتے ہو, ہاسپٹل مینشن ہو, تو اگر نہیں جانتے میرے خیال میں پیشنٹ کا حق بنتے کہ وہ پراپر پوچھ لے, نہ ہو کہ بجائے کہ وہ علاج کرے اور کوئی نقصانات ہو جائے ان کو. صحیح. اچھا, اب ایک تو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غلط دانت نکال دیا یا غلط دانت لگا دیا, یہ چیز انہوں نے کر دی, اور میکسیمم کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مطلب ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے, ایڈز ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے اس سے میکسیمم؟ پاکستان میں آج کل بہت زیادہ ہیپیٹائٹس سی جو کہ بلڈ سے ٹرانسفر ہوتے, اور ان کویک کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہیپیٹائٹس سی بہت زیادہ عام ہو گئی. اگر آج ابھی بھی ٹیسٹ کریں تو ہمارے علاقے میں ہر 10ویں بندے کو جو رول میں اگر کریں تو بلڈ اگر اسکریننگ کریں تو کہتے کہ ابھی ہے. ابھی بھی اسلام آباد میں اگر آپ اسپیشلی ادھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ باراکو والی سائڈ پہ جہاں پر کویک زیادہ ہے, راولپنڈی میں بہت زیادہ ہے, اور اسپیشلی گاؤں میں, تو ہیپیٹائٹس سی جو بلڈ سے ٹرانسفر ہوتے B اور C, یہ ان لوگوں کی وجہ سے بہت ہے. کیونکہ ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ آیا, ایک تو یہ لوگ ہسٹری نہیں لیتے, وہی انسٹرومنٹ استعمال کیا, پھر اسٹیرلائز نہیں کیا, کیونکہ ہیپیٹائٹس C کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی انسٹرومنٹ ہم ایک اسپیسیفک طریقے سے اسٹیرلائز کرتے ہیں, وہی انسٹرومنٹ دوسرے پیشنٹ پہ استعمال کیا, دوسرے پیشنٹ کو لگ گئے, تو اس طرح تو ہیپیٹائٹس بیسیکلی ان لوگوں کی وجہ سے آج کل بہت زیادہ پہلے اور بھی ہے, لیکن ہیپیٹائٹس C جو آج کل زیادہ ہے ان کویک کی وجہ سے. صحیح. تو اب اس کے خلاف کوئی کارروائی کیا حکومت کرتی ہے, کس طرح کرتی ہے؟ کیونکہ ظاہر جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی کسی ڈاکٹر سے مل کر ہی وہ کام ہو رہا ہے اور اس نے اپنا سرٹیفکیٹ باہر لگا دیا ہے, تو وہ تو ایک ڈاکٹر نے تو آؤٹ سورس کر دیا, ایک فرینچائز دے دی, اب ادھر کوئی جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, تو پولیس چھاپا کیسے مارے گی, پتہ کیسے چلے گا؟ ڈاکٹرز کا بھی ہے تو بالکل ان کا بھی کچھ, میں نے کہا کچھ پرسنٹ ہے, باقی ہے کہ گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے, حالانکہ ہم نے کچھ پروگرامات کے تھرو ان کو بتا دیا. ان کی وجہ سے ہمارے جو ڈینٹل سرجن ہے وہ جاب لیس بھی ہے, کیونکہ گاؤں میں کسی کو نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں گاؤں میں کلینک کرتا ہوں, میں کہوں گا کہ میں نے روٹ کینال 10,000 کی کرنے مثال کے طور پر, ادھر ایک کویک 2,000 کی کریں گے, تو کہتے کیا وہ بھی ڈاکٹر ہے, آپ بھی ڈاکٹر ہے, صحیح ہے, تو گورنمنٹ کے خلاف نہیں. باقی یہ کہ لاسٹ منتھ ہمارے گاؤں میں ہیلتھ والے آئے تھے, تو ان لوگوں نے اس کے خلاف ایکشن تو لیا تھا, لیکن مسئلہ یہ کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو کھلا شلا کے پس کر کے ہفتے بعد دوبارہ کرتے ہیں نا, تو ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ اس وجہ سے معاشرے میں مطلب علاج کی بجائے اور بیماری پھیل جاتی ہے ان کو. بالکل صحیح کہا آپ نے. ڈاکٹر طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈینٹل سرجن. سر بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا, واقعی اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے, اور سستے ڈاکٹروں کے اور جعلی ڈاکٹروں کے چنگل سے بچنا ہے.